السلام علیکم دوستو، کتنی تعجب اور افسوس کی بات ہے نا کہ ایک مولوی صاحب جامع مسجد میں امامت کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے نماز جنازے میں پڑھی جانے والی دعا پڑھی اور جس طرح پڑھی وہ سن کر آپ بہت آپ کو تعجب لگے گا اور آپ بھی افسوس کرنے لگیں گے کہ ایسے لوگ ایک جامع مسجد میں امامت کیسے کر سکتے ہیں۔ اور وہ شخص، وہ امام صاحب جو جمعہ کے دن 150 سے زائد لوگوں کی امامت کرتے ہوں، انہوں نے جب نماز جنازے میں جو بالغ مردے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے اس کی نماز جنازے میں، وہ دعا جب انہوں نے پڑھ کر سنائی نا، تو جس طرح انہوں نے پڑھ کر سنایا تو آپ کو سن کر بہت ہی تعجب اور بہت ہی افسوس ہوگا۔ وہ پڑھ کر سنایا، سنیے پہلے اس دعا کو۔ وہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صاغرنا و کابرنا و ذاکرنا و انسانا۔ آگے میں آپ کو بعد میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے کیا پڑھا؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صاغرنا و کابرنا و ذاکرنا و انسانا۔ آپ کتاب کھول کر دیکھ لیجئے، اور صاغرنا کابرنا تو ہے ہی نہیں، اس کا معنی بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر جو لفظ ہے وہ اس طرح ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، وہ شاہدینہ جو لوگ موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، جو لوگ غائب ہیں ان کی مغفرت فرما، بڑوں کی چھوٹوں کی اور مردوں کی عورتوں کی، یعنی تمام مسلمین کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ یہاں اس دعا میں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ لیکن وہ دعا جب پڑھ کر سنایا بھائی تو بہت ہی تعجب لگا۔ کس طرح پڑھا؟ و صاغرنا و کابرنا و ذاکرنا و انسانا۔ اتنی مشہور دعا نماز جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اکثر وہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ اگر قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کے جو استاد ہوتے ہیں ان کو یاد کرا دیتے ہیں۔ اب سوچئے کہ جو مولوی بنے ہیں تو وہ 7-8 سال ہاسٹل میں رہے ہوں گے، کلاس اولا سے لے کر ثانویہ یا ثامنہ تک پڑھے ہوں گے، تب ان کو دستار بندی ملی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب وہ نماز جنازے کی دعا نہ پڑھ پائے صحیح سے، تو پھر سوچئے کہ وہ نماز کیسے پڑھاتے ہوں گے۔ باوجود اس کے کہ جو پڑھے لکھے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب ہے یہ قرآن شریف کی غلط تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف کو غلط پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگ پڑھتے ہیں، تو کتنی تعجب کی بات ہوگی۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کے مسجد میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ غور کیجئے گا بھائی لوگ، کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں کے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو امامت کے لائق ہے ان کو امامت کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارے قوم میں بہت سارے پڑھے لکھے عالم ایسے ہیں جو لوگ صرف تنخواہ کی وجہ سے، اچھے عالم دکان لگا کر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اچھی تنخواہ نہیں مل رہی، اس لیے انہوں نے جس طرح محنت کر کے پڑھائی کی ہے اس محنت کے عوض ان کو نہیں تنخواہ نہیں دیا جا رہا۔ اور ہوتا کیا ہے، آپ لوگ ادھر ادھر سے دیکھیے، آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا تو مولانا ہے، نہیں بھائی، آپ لوگ دھان روپتے ہیں، دھان میں جس طرح پتان ہوتا ہے، دھان میں پتان جو ہوتا ہے نا، اسی طرح مولانا میں بھی کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، اسکول میں ہوتا ہے ہر کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے، اسی طرح مدرسے میں بھی ہے، کوئی فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن، تو ہر اس میں لائن میں
کم درجہ، بیچ کا درجہ، اوپر کا درجہ، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہر ٹوپی والا عالم نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر ٹوپی والا عالم نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے مسجد میں اگر ایسے لوگ رہیں گے، ایسے لوگ امامت کریں گے کہ جن کو نماز جنازے کی دعا سے پڑھنا نہیں آتا ہو، جس کو ان اللہ ہے یا ان اللہ ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہو کہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے یا کچھ اور ہے، تو سوچئے کہ وہ پھر قرآن شریف کیسے پڑھتے ہوں گے؟ سوچئے کہ اگر وہ جمعہ میں تقریر کر رہے ہوں گے تو کیا پیغام دے رہے ہوں گے؟ ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بھی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ایسے امام کو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھائی ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر مسجد ہے تو آپ کسی اچھے عالم کو لے کر آئیے، اچھے عالم کو رکھیے جو آپ کو دین کی باتیں صحیح سے بتا سکے، جس کے پیچھے نماز پڑھ کر آپ کی نماز صحیح ہو، جس پر جو ہے بار بار فتویٰ نہ لگے۔ ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ میں کسی کے جو ہے خلاف ورزی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ جو ہے دین کی باتیں ہیں، کیونکہ جن کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آئے گا، جن کو نماز کے مسائل نہیں معلوم ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بھائی جن کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں ان کی نماز خود نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ خدا حافظ۔